کوئی سامری کا بچڑا نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مندر نہیں ہے، کوئی دوسرا گال ہم نے پیش نہیں کرنا۔ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے، یہ نہیں ہونا۔ باجوہ صاحب جیسے لوگ، ان کا مسئلہ یہ کہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جاوید چوہدری کا آپ انٹرویو دے رہے ہیں، یار کیا آپ اوقات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ تھے کیا اور اب کہاں پہنچ گئے آپ؟ تو اب پہنچنے کے بعد بس کر دیں۔ آپ جتنی بار بولیں گے یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کہاں جب آپ تھے تبھی ہم بولتے تھے، اب آپ ہم کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ آپ جتنی بار بولیں گے، جتنی بار تھپڑ مارنے کی کوشش کریں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم مار دیں گے۔ وہ لوگوں کے بیڈ روم میں جاتا کیوں ہے؟ اسے شرم نہیں آتی لوگوں کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے؟ اسے شرم نہیں آتی ننگا کرتے ہوئے؟ میں نے ایک ملازم اپنا رکھا ہوا ہے، میرا ملازم میری ویڈیو بنا رہے ہیں، موجے ہیں بھائی۔ یہ ویڈیو لیک، آڈیو لیک، یہ لیکیج کے نام پہ ہم جانے نہیں دیں گے، ہر لیک کا جواب دیں گے۔ کسی جاوید چوہدری کو، کسی قاسم علی شاہ کو، کسی علیم خان کی آڈیو ویڈیو لیک ہم خالی نہیں جانے دیں گے، جواب دیں گے اس کا۔ لیکن خواتین تک پھر بھی نہیں جائیں گے، آپ کو پکڑیں گے۔ آپ کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے۔ باقی اگر کسی کو شک ہے، کسی کو شوق ہے کہ کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی دلیر زیادہ ہے، کسی کو اگر یہ شک ہے کہ ہم بزدل ہیں، یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ، یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ، اور یہ بھی نکال دیں کہ جناب آپ کی کوئی لمٹ نہیں اور ہماری ہے، یہ فکری مغالطہ بھی نکال دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی سامری کا بچڑا نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مندر نہیں ہے، کوئی دوسرا گال ہم نے پیش نہیں کرنا۔ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے، یہ نہیں ہونا۔ لہٰذا سیاست کریں۔ سیاست نام کس چیز کا ہے؟ معاشرے میں جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام سیاست ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام جمہوریت ہے۔ اس میں ہم ساروں کو جتنے مسائل ہیں اس ملک میں، ساروں کو اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے۔ جو بندہ سیاست کر، سیاست ہے کیا؟ سوشل سروس ہے یہ۔ گورننس ہے کیا؟ سوشل سروس ہے یہ۔ سوشل سروس کبھی زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور 1% بلاول، 1% زرداری، تازہ سروے جو آیا، کیا ہے IRIS کا، 1% بلاول، 1% زرداری، 2% کیا نام ہے شہباز شریف، ان کو لا کے 56% والے عمران خان کے اوپر بٹھانا۔ اگر 76% لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، تو کوئی لا کے بٹھائے ہمارے اوپر 1% بلاول، یار اس کی پیئنگ کیپیسٹی بہتر ہے۔ اس لیے وہ ایک مرحوم کیا نام ہے گئے ہیں جو دبئی میں آج کل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بلاول بڑا اسٹیٹس مین ہوگا۔ کون سا اسٹیٹس مین؟ کہ اس ملک کے 23 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اس میں صرف 1% کہتے ہیں شاید اسٹیٹس مین بن جائے۔ پہلے اس کے مسائل کچھ طے ہو جائیں، جو علاج کرا رہا ہے اس کے علاج کے مسائل طے ہو جائیں، پھر اسٹیٹس مین کا طے ہو جائے گا۔ 1% لوگ، 23 کروڑ میں سے 1% لوگ، تو وہ اسے اسٹیٹس مین کہتے ہیں۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اسٹیٹس مین کون ہوگا۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا۔ یہ ملک اس طرح چلنا ہے کہ یہ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہے، اسٹیٹ کے مالک اس ملک کے عوام ہیں، باقی سارے دی ہوئی ڈیوٹیز ہیں، یہ باقی سارے اس ملک میں ملازم ہیں۔ یہ مریم نواز، شہباز شریف، علیم خان، باجوہ صاحب جیسے لوگ، ان کا مسئلہ یہ کہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جاوید چوہدری کا آپ انٹرویو دے رہے ہیں، یار کیا آپ اوقات ہے آپ کی؟ اب کہاں پھر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ تھے کیا اور اب کہاں پہنچ گئے آپ؟ تو اب پہنچنے کے بعد بس کر دیں۔ آپ جتنی بار بولیں گے یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کہاں جب آپ تھے تبھی ہم بولتے تھے، اب ہم کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ تو آپ اپنے ادارے کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ اور سر آپ جتنی بار بولیں گے، جتنی بار تھپڑ مارنے کی کوشش کریں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم مار دیں گے۔ مطلب میں نے ایک بار فون کیا کسی ایسی طرح کے بندے کو، میں نے کہا جی آپ سمجھ لیں کہ جو ننگا ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کم ہوتی، ننگا کرنے والے کی عزت کم ہوتی ہے۔ آپ اس فرق کو سمجھ لیں۔ مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ سر آپ بہت بولتے ہیں تو کہیں بدتمیزی نہ کرتے۔ میں کہ کیا بدتمیزی کرتے؟ سر وہ ننگا چنگا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھ لیں کہ ننگا ہونے والے کی بے عزتی نہیں ہوتی، ننگا کرنے والے کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ ویڈیو جس کی آتی ہے اس کی بے عزتی بعد میں ہوگی، پہلے کرنے والے کی ہم کریں گے۔ وہ انٹریگر ہے،
وہ لوگوں کے بیڈ روم میں جاتا کیوں ہے؟ اسے شرم نہیں آتی لوگوں کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے؟ اسے شرم نہیں آتی ننگا کرتے ہوئے؟ سو یہ جو 11 مہینے کی ایک ایپیسوڈ تھی جو بات آپ نے کی ہے، اس کے بعد یہ چھوٹی ہوئی ہے اور ہم اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو بدماشی 75 سال سے چل رہی تھی ختم کرے گا ہم. کہ جناب ویڈیو بنانے والا جو اسے پوچھتا کوئی نہیں، تو جو جس کی بنی ہے اسے ساری قوم صاحب مانگ رہی ہے. یار پکڑو تو صحیح. وہ مطلب میں نے ایک ملازم اپنا رکھا ہوا ہے، میرا ملازم میری ویڈیو بنا رہے ہیں. موجے ہیں بھائی، پیسے اسٹیٹ دے رہی ہے، اسٹیٹ کے پیسے لے کے اسٹیٹ والوں کے بیڈ روم میں گھسا ہوا ہے. اسٹیٹ سے پیسے لے کے اسٹیٹ جن لوگوں نے چلانی ہے اسٹیٹ کے مالکوں کے بیڈ روم میں گھسا ہوا ہے. یار تمہیں کوئی کام نہیں ہے. یہ سارے کام بارڈر کے پار کرنے والے ہیں. بارڈر کے اندر ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بارڈر کے اندر ان کاموں کی اجازت ہی نہیں ہے. سو کبھی بھی یہ نہیں تھا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری بارڈر کے پار کرنے والی ہیں. بارڈر کے اندر ان چیزوں کی کبھی اہمیت نہیں تھی. سو کوئی بھی کرے، وہ کوئی پرسنل انڈیویجول کرے، وہ پولیس کرے، کوئی اور ادارہ کرے، وہ آپ کہہ لیں کوئی گروپ آف پیپل کرے، وہ سارے کے سارے عزت کھو دیتے ہیں جس دن یہ کام کرتے ہیں. سو میں آپ کی بات کو دوبارہ میں چونکہ ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طے ہوا تھا، طے کیا ہم نے کہ جناب یہ جو اصل مقام ہے وہ دیں گے. سو آڈیو اور ویڈیو جس نے کہنا سامنے آ کے، اور زیادہ بہتر ہے مردوں کو آ کے کہیں. یہ گھر میں بیٹھی خواتین کو نہ کہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ سی ایم آپ نے بننا تھا، آپ نے جو کچھ کوشش کی. بشرا بیگم نے شی از ناٹ، مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کے انٹرسٹ نہیں ان چیزوں میں. یہ ہار اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں تو اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب ملک ریاض اور علیم خان کے گفٹ میں کیا فرق ہے؟ جمشید چیمہ اور ملک ریاض کے گفٹ میں کیا فرق ہے؟ جمشید چیمہ کی گاڑی کی تلاشی ہوئی کہ آپ نہیں لے جا سکتے، تو میں نے پوچھا جی ویپن زیادہ خطرناک ہے کہ کیا نام ہے گفٹ؟ انہوں نے کہا گفٹ زیادہ خطرناک ہے. مطلب یار کروڑ 2 کروڑ 4-5-7 کروڑ کا گفٹ تو میں بھی دے سکتا ہوں. مطلب ریاض سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کبھی نام بھی نہیں لینا، پارٹی کا بندہ ہوں میں، تابع داری بھی کروں گا، جھک کے دوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. مجھ سے تو نہیں لیا کسی نے. علیم خان بھی میری طرح تھا، اس سے تو نہیں لیا کسی نے. وائے ملک ریاض؟ یار بس کر دو اس بات کو. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، نہ تو اس کا کوئی فرانزک ہو رہا ہے، اور ابھی تک کس قانون کے تحت، نہ آپ لوگوں نے بھی کورٹ میں گئے نہ دیگر پارٹیز کورٹ میں گئی، کہ آپ کورٹ میں جائیں گے کہ کس قانون کے تحت، کس رائٹ کے تحت جو ہے یہ آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں اور لیک کر رہے ہیں، جبکہ ایف آئی اے کا ادارہ بھی بن چکا ہے، اس میں کیوں نہیں درخواست وغیرہ دے؟ دیکھیں یہ جو موسٹلی کمپرومائز قسم کے ہوتے ہیں ادارے، وہ بیچارے جھک جاتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے سامنے. اس طرح انصاف نہیں ہونا تھا. بیسیکلی اسے روکنا تھا عوام نے، کہ عوام اسے اہمیت نہ دیں، یا عوام جسے کہتے ہیں فکری مغالطہ نکل جائے. فکری مغالطہ یہ تھا کہ پہلے جس کی ویڈیو آتی تھی وہ صفائی دیتا تھا بیچارہ، وہ گناہ گار ہوتا تھا. اب کلچر یہ ڈیولپ ہو گیا، کافی حد تک ہو گیا، جس طرح بات ہوئی کہ اب بنانے والے کو لوگ نفرت کرتے ہیں. اس بیسک ضرورت اس بات کی تھی. اب ویڈیو کی جو نے کہا بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی، واقعی چھوٹی رہ گئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. اب جب آڈیو آئے گی، جب ویڈیو آئے گی، لوگ پوچھیں کہ بنائی کس نے ہے، پکڑو اس کو، لاؤ اس کو سامنے. لوگ کہیں گے تحقیق کر کے اس کو سامنے لے کے آؤ. ویڈیو اور آڈیو کا اگلا جو ریئیکشن آیا کرے گا 2 مہینے بعد یہ آیا کرے گا کہ ویڈیو بنانے والا، آڈیو بنانے والے کی تحقیقات، اس کی کھوج، اس کو تلاشی کرنا، اس کو سامنے لانا، یہ لوگوں کا ریئیکشن ہوا کرے گا. اور یہ 11 مہینے کے ایفرٹ سے ہوا ہے کہ یہ 75 سال سے جو بدماشی ہو رہی تھی اسے ہم نے بتی بنا دی. سر آپ کا مطلب ہے کہ یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، کسی کو تانگ نہیں کرنی چاہیے کسی کی؟ دیکھیں جو جہاں پہ قانونی کوئی ایشو ہے وہاں کریں. سامنے چیز آئی ہے، قانون کے مطابق ڈیل کریں. قانون سے ہٹ کے آپ ڈیل بلیک میل، مطلب آپ بیسیکلی معاشرے میں بہتری نہیں چاہتے، آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. تو بلیک میلنگ سے